جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں تو اس کے ریئیکٹ بھی آپ کو پازیٹیو ملتے ہیں. اللہ سائنتی کو حیاتی دے میرا بچڑا میں کوئی یقین کائیں نہ. میں نے کسی کو کہا نہیں کہ یار مجھے بھی کوئی کام دو، اور انہوں نے مجھے دیا بھی نہیں، اور اگر نہیں آئے گا تو نہیں بھی کروں گا. مجھے کوئی کرزما نہیں ہے، میں نے جو کر رہا ہوں میں اس میں بڑا مطمئن ہوں. پھر میں اگلا کام کیسے کروں گا؟ جو ہو گیا، جو گزر گیا، لمحہ موجود جو ہے وہ میری فائل کھلی رہتی ہے. السلام علیکم ویورز، میں راشد محمود اور آپ سب شناس ہے مجھ سے. آج یہ ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے مشرق ڈیجیٹل پہ، کہانی ایک سفر کی. بڑا لمبا سفر ہے، ہم تو اس کو بڑے شارٹ ڈیوریشن میں لپیٹ رہے ہیں. اگر میں اس میں بالکل کچھ سچائیاں ایسی ہیں جو شاید میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس میں نہیں بھی بولا، پہلے 2 پروگراموں میں بول سکتا تھا، اور جن کی معافی اوپر والے دے رکھی وہ تو میں نے بیان کر دی. ہم نے اسٹیج پہ اس کو، ہمارا پچھلا جو سیگمنٹ تھا اس پہ ختم ہوا تھا الحمرا، جہاں آپ کا بھی جانا ہوگا. بڑی انٹرنیشنل لیول کے ہالز بن گئے. یہاں صرف ایک تھڑا تھا جس پہ ایکسٹیریئر کے ہم ڈرامہ کیا کرتے تھے، اور ایک 139 یا 40 سیٹوں کا ایک ہال تھا جس کی سیڑھیوں پہ ہم چڑھتے تھے، وہ ہلتا تھا اور ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ یار گر نہ پڑے، لیکن وہ گرا نہیں. یہ وہ دور ہے جہاں سچ مچ کے فنکار ہوتے تھے، کمیٹڈ پرسنز ہوتے تھے، غیرت والے لوگ ہوتے تھے، اور اپنی اسکل کو ڈسکور کر کے وہ اپنے اس کام میں آئے تھے. اب تو گھس بیٹھیوں کا راج ہے. میرے ملک میں بھی گھس بیٹھیوں کا آنا جانا ہوتا، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی. اسی طرح ہر شعبے میں ہے. فیکٹس جب تک نہیں ہوتے، ایک ڈسکوری اپنے اندر کر کے جب آپ نکلتے ہو تو آپ سارا کچھ کر کے دکھا دیتے ہو. وہ دور جو تھا اس میں ان ہالوں میں بھی میں نے ڈرامے کیا، اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن وہ ایک بڑے کچھ 2-3 دہائیوں کے بعد اس ہالوں میں، کیونکہ اس عالم پیری میں سکرپٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے. بہودگیوں والے جو ڈرامے ہوتے، مجھے بڑے تھوڑے بجٹ میں بھی زندگی گزارنی آتی ہے. مجھے میرے رب نے جو دیا، میں شاید زندگی میں کسی کو دینے کے قابل تو نہیں رہا، لیکن میرے رب نے مجھے کسی سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں دی ہے. جو کچھ دیا اس نے مجھے دیا، اور ہمیشہ دیا. میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اچھی اپنی زندگی بہت اعلیٰ اللہ کے فضل و کرم سے گزار رہے ہیں. میں بہت خوش ہوں. بعض دفعہ مختلف فورمز پہ ایک وہ بین المذاہب ایک سیشن تھا ہمارا منہاج القرآن میں، وہاں بے شمار مختلف ہمارے جو ریلیجنز ہیں ان کے احباب آئے ہوئے تھے. ایک میری گفتگو کے بعد ایک اسلام آباد کے وہ پریسٹ تھے، بڑے نام والے، میں نام نہیں لوں گا، تو کہنے لگے راشد محمود تیری باتیں سن کے تو مجھے لگتا کہ تم تو رب سے بھی گفتگو کر لو گے. میں کہ جی میں کرتا ہوں، روز کر لوں گا، میں تو حیات ہو کے کرتا ہوں. جب میں اس کے پاس چلا جاؤں گا تو کیا تب نہیں بھی کروں گا؟ تو ان کے پاس بڑی ڈیٹیل سے میں بھی گفتگو. رب جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ میں راضی ہوتا ہے. ہم ساری زندگی اپنی سراؤنڈنگ میں اپنی انٹرپریٹیشن کریٹ کرتے ہیں. یہ ہے وہ فیکٹ سے ڈینائل نہیں ہے. بی پازیٹیو. جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں تو اس کے ریئیکٹ بھی آپ کو پازیٹیو ملتے ہیں. کہاں سے کہاں بات نکل گئی. بات ہم کر رہے تھے اسٹیج کی. اب جن ہالوں میں ہے نا، یہ سارے کے سارے میرے عہد کے جو لوگ تھے، میں نے کبھی خان صاحب کے ساتھ کام کیا، مسعود اختر صاحب، یہ میری سہیلیاں بھی تھے، ہم نے ساری زندگی ساتھ گزاری. عرفان خوسٹ، وہ تو آرٹسٹ کے ساتھ ڈائریکٹر بھی بہت اچھا ہے. افتخار حیدر، اور بے شمار نام ہے اس عالم پیری میں. ضروری نہیں مجھے سارے یاد رہے، لیکن یہ وہ دور تھا جس میں علی اعجاز، انور سجاد صاحب، میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا. دے آر آل کمیٹڈ پرسن، پڑھے لکھے لوگ تھے. ایک لیکن وہ دور تھا اس میں لکھاری جو تھے وہ موسٹلی وہ بھی رائج ہوئے جو صرف انگریزی جو ناول یا ڈرامہ ہوتا تھا اس کو اردو میں ترجمہ کر کے پورٹرے کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایک ایسا بھی دور آیا جس میں اصلی لکھاری آ گئے. منیر راج آ گیا، سجاد حیدر آ گیا، افتخار حیدر آ گیا، اصغر ندیم سید آ گئے، منو بھائی آ گئے، بے شمار سارے کے سارے. دے آر آل ریئل رائٹرز. انسپائریشن جو ہے وہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. آپ انسپائریشن لے سکتے، دوسروں کی لینی چاہیے. زندگی میں اسی طرح ہوتا.
لیکن آپ کی شناخت جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی اس آئیڈیالوجی کہ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے کس نقطہ نظر سے اپنی اس آئیڈیالوجی کو پیش کیا. تو ہم سب کے ساتھ کام کیا. پھر میں نے جب اس اسٹیج میں نے پھر بعد میں کہانی آج میرا سفر جو ہے اگلی منزل کا ہے، لیکن یہ کچھ تھوڑے سے ریفرنس ضروری تھے. اسٹیج میں مجھے پچھلے اسی دور میں کوئی 30 سال کے بعد ایک دن فون آتا ہے الحمرہ سے کہ یار راشد صاحب آپ آ رہے ہیں. یہ نئے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں اس کے دور میں. ارے میں نے کہا نئے پاکستان میں پرانے میں ہمیں یاد نہیں کیا کہ نئے میں کیوں یاد کر رہے ہیں بھائی. چلے گیا میں کہ راشد ایک اسٹیج پلے کرنا. میں نے کہا جی سالم پیری میں مجھے اتنی ایگزرشن جو ہے اسٹیج پلے جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے اس میں، اور وہ میں ایک حد تک ہوں. ارے نہیں یار وہ کرنا کیا کرنا. تو جو ہمارے اس وقت انفارمیشن کے منسٹر تھے، اب میں ان کا نام لوں گا تو شاید مجھے نہ پکڑ لیں گے، اس لیے میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ کو میرا پتہ لگ جائے گا کہ کون تھے وہ. انہوں نے کہا ایک پلے کرنا جہاں، تو میں تو نہ ہی کر سکتا. کہنے لگے سن تو لو نا. اتنی دیر میں اصغر ندیم سید صاحب ہی آ گئے وہاں. انہوں نے کہا راشد میرا لکھا. اصغر ندیم صاحب سے میری محبت ساری زندگی رہی ہے اور میں نے بہت سارا ان کا لکھا ہوا کام کیا، بڑی محبت اور پیار بھی کرتے ہیں مجھ سے، میں ان سے کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سکرپٹ کمپلیٹ ہو گیا، اس کو پڑھو. وہ تھا سپاہی مقبول حسین. میں نے ابن مریم بڑا میری خواہش رہی کہ میں زندگی میں اس دھرتی پہ دیکھوں، لیکن بہت کم دکھے مجھے. نیند سے وہ دکھائی، لیکن وہ ایسا کمیٹڈ پرسن تھا وہ سپاہی مقبول حسین. میں نے اس کو میں نے کہا جی میں کروں گا. 4 شو کرنے تھے ہم نے، اس کے 12 شو کرنے پڑے، اس قدر رش ہوتا تھا. تو اٹ مینس کہ لوگ اچھے کانٹینٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آج اب ہمارے کچھ تھوڑا سا کمپیریٹیولی بہتریاں ہو گئی ہیں تھیٹر کے حوالے سے. پرائیویٹ سیکٹر میں تو وہ بہودگیاں ہو گئی ہیں اس پہ کہ یہ ہو رہا. تو تم اندھے ہو؟ تم جو اسکینر ہو جو رکھے ہوئے اتنے سٹاف جن پہ اربوں روپیہ ہوتا، تم کو نظر نہیں آتا؟ آپ روک نہیں سکتے ہو. دینار سرخ کہیں نہ کہیں دہاڑی لگتی ہے تو خاموش ہے. لیکن الٹیمیٹلی اب اس کچھ پچھلے عرصے سے ذرا تھوڑی سختیاں ہوئی ہیں تو کچھ بہتر ہو گیا وہ سارے کا. اب اسٹیج سے نکلتے اب آتے ہیں آج کے اس سیگمنٹ کی طرف. خاصا پچھلا بھی سیگمنٹ، اس میں بھی کافی ٹائم لے لیا میں نے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے تھیٹر کے حوالے سے. تھیٹر کی ہمارے ملک میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، اس قدر بہودگیاں ہوئی. تھیٹر ہو، فلم ہو، یہ جب تک اس کو فیملی دیکھتی ہے تو تب یہ اکنامیکل انسینٹیو ملتا ہے ان کے کرنے والوں کو. ہم نے فیملیز کو تھیٹر سے بھی دور کر دیا، فلم سے بھی دور کر دیا. فلمیں بھی جو ہیں وہ بھی بیہودہ بننا شروع ہو گئی، اور تھیٹر پہ تو اللہ کے فضل و کرم سے بالکل میرا ریلیجن جو ہے، جتنی آزادی ہے، جتنی پریولیجز میرے رب نے اس ریلیجن میں دوسرے دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. لیکن یہ مادر پدر آزادیاں نہیں تھی. ہم لوگوں نے اکنامیکل دینار سرخ کے چکر میں وہ جو اسکینر آتے تھے، کسی کو 2000 دیا اسی پہ خوش ہو گیا، اس نے 2 لاکھ کی بہودگیوں کی دہاڑی لگا لی. اور یہ ہر طرح اسی طرح ہوا. ایک تو اس میں ارباب اختیار جو اس کو اسکین کرتے تھے ان کا قصور تھا، اور پھر پروڈیوسر جو ہے اسٹیٹک لیس بندہ آ کے تو وہاں دینار سرخ کے چکر میں وہ ماما اس کو کیا پتا یہ پرفارمنگ آرٹ ہوتا کیا ہے. گندے ڈانس شروع ہو گئے، زومانی بہودگیاں، بکواس شروع ہو گئے. اس میں وہ بے شمار اب لوگ آفتاب وہ جو ہے کیا نام تھا اس کا، ان کا جو جد امجد جو لے کے آئے تھے ان سب کو، آفتاب اقبال شاید، ہاں وہ یہ سب کو لانے والا وہ ہے. اب یہ اس کو بڑی ٹکے کی باتیں کرتے. ارے تم تو تھیٹروں پہ ناچتے اور جگتے کرتے تھے، میلوں پہ جاتے تھے. اس نے تم لوگ تو تم کو اگر اللہ نے موقع تو تم کو اپنی ڈگنیٹی اور وقار جو ہے نا، اپنے اس سکل کو ڈگنیٹی سے تم نے بہودگیاں کر دی. الٹیمیٹلی وہ پھر حکومتوں نے جب پکڑ کے سزائیں دے لی تو اب جا کے کچھ افاقہ ہوا ہے.
इस तरह की सूरत हाल। और इसमें हमारे प्रोड्यूसर जो है ना, उनको क्योंकि वो तो कोई एक कल्चर से या उससे ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं, उनका सिर्फ दिनारे सुर्ख से ताल्लुक़ था। तो ये सारी बातें थिएटर की या फिल्म की जो उस हवाले से हुई। लेकिन अब हम बेहतरियों की तरफ इंशाल्लाह जा रहे हैं। अब वो बेहतरियों की तरफ जा रहे हैं तो मैं भी अब अपने अगले सफ़र पे चलूँ। इस थिएटर को करते करते ख्वाजा साहब तुझे मेरी जान कट दी थी। ये थिएटर वाले डंडे लगे ना मेरे पीछे टुर पैन, लेकिन ऑन फुट मुझे परवाह नहीं है किसी में, सच बोलना और सच सुनना जानता हूँ। व्यूअर्स, अब आते हैं इस कहानी में जो ये सफर है उसके अगले पड़ाव पे। जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, ऑडियोग्राफी चल रही थी, थिएटर चल रहा था, इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो है, लोग जो मेरे 50-50 बरस पहले बोले हुए स्लोगन जो हैं वो आज भी, जो आज उनकी उसमें मैटर उसको शामिल करते और उसके सबब पे बब्बर शेर यूरा मेरा ही बोला हुआ होता। इसी तरह एक नहीं बेशुमार ऐसे हैं वो जो चलते, आज भी बोलता हूँ वो सारे का सारा। उसमें एक प्रिविलेज ये रही कि मैं ज़बाने, मुझे आप पश्तो उर्दू में लिख के दे दो मैं उसी एक्सेंट पे बोल दूंगा। आप मुझे बलोची लिख के उर्दू में दे दो मैं बलोची में बोल दूंगा। सिंधी टिंच में मैंने बेशुमार इस तरह के सराइकी सारे थोड़े सारे कर लेता हूँ मैं। ये जो लिंगुअल टिंचेस होती है ना, ये हर बंदा नहीं बोल सकता है। इसके लिए एक तरबियत और ग्रूमिंग होती है। और रेडियो इससे सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है ना वो रेडियो, उस हमने वहाँ से सीखा। मसलन मेरे बाप दादे में से कोई सराइकी बेल्ट में कभी गया नहीं हुआ। इनका असगर नदीम सैयद साहब एक ड्रामा था दरिया, चोलस्तान में हुआ था। समीना पीरजादा थी उसमें, पीरू था, तौकीर नासर था, मैं था, और बेशुमार बड़े लेजेंड जो आर्टिस्ट थे वो सारे के साथ। अब वो था चोलस्तान में, और प्योर चोलस्तानी जो उनके रोहिले होते उनका रोल था। मैंने बोली है उसमें सराइकी कि अल्लाह साहित्य को हयाती देवे मेरा बचड़ा में कोई यकीन काई ना। अब ये सराइकी टिंच है। इसी तरह जब कभी सिंधी का कोई आता था तो क्या बाबा एक तो मसला घोड़ी का है और आया तो मेरे पास बैठ मानी चाणी का देखते हैं बाबा, ओए फैजू ये को मानी चाणी दियो। ये इसकी टेंचेस ये सारी की सारी हमने रेडियो ने सिखाई है, हमने मुख्तलिफ सारी की, और मैंने इसको बोला पोर्ट्रेट किया सारी जगह। अब एक ट्रैवलिंग है कि इत्तेफाक है इसी दौर में, इसी टेलोर में इन सारे कामों के करते हुए मेरा कराची जाने का इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान में टेलीविज़न जो है वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मेरे सामने पहला जो इस मुल्क में बना था वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में बना था। ये जो अयूब खान साहब ने जिसको इफ्तिताह जिसका किया है उसमें बना था पहला पाकिस्तान टीवी जो है। और वो पीछे आज भी वो जो है उनका सेल्स ऑफिस उससे बना था, और सड़क के पार एक बिल्डिंग थी, वहाँ रिहर्सल और सारे का सारा उधर होता था। दिल में था कि यार ये मेरे सामने बना, लेकिन शायद उस वक्त के पैमाने या मीटर जो था वो को मैं उस काबिल उनको नहीं लगा होगा, मुझे किसी ने नहीं कहा करने, लेकिन मेरे अंदर करिश्मा था। जब पाकिस्तान में पहला टीवी शुरू हुआ तो एक करिश्मा था लोगों का, होना भी चाहिए था। एक नई बिल्कुल ऐसी चीज़ आ गई जो मेरे मुल्क में थी नहीं। मेरे भी दिल में था कि यार मैं भी बड़े तीर वीर मारे हुए अपने आप में, एक पता नहीं क्या कौन कौन से आर्टिस्ट अपने अंदर पाल के बैठा हुआ, लेकिन मुझे टेलीविज़न पे ना किसी ने कहा। हालांकि हमारे रेडियो ही के लोग थे जिन्होंने जाकर पीटीवी को संभाला, उसमें बहुत बहुत बड़े नाम थे। तो मैंने किसी को कहा नहीं कि यार मुझे भी कोई काम दो, और उन्होंने मुझे दिया भी नहीं, तो सो मैं करता। मेरा कराची जाना हुआ, जो ये हमारे बहुत बड़ा नाम है हमारा, मुख्तलिफ अहबाब जो टीवी जाके चले गए उधर लगे, तो उनमें से कुछ दोस्त थे मेरे कराची स्टेशन पे। तो मैंने जब कराची मेरा जाना हुआ किसी भी हवाले से, तो मैंने कहा चलो यार उनसे मिलते हैं। अब उनसे मिलने जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे गया तो उनसे जब मिला के मैं बाहर निकल रहा था तो एक साहब मुझे कॉरिडोर में पीटीवी कराची पे मुझे फील हुआ कि ये अपने कमरे से निकले और इनका
وہ جو زوم یا ٹرالی ہے وہ چارج مجھ پہ ہو رہے، مجھے یوں دیکھ رہے تھے وہ یوں. تو میں ظاہر ہے مشاہدہ، اور وہی تو میرا زندگی کی انرجی تھی جس کو میں کرتا تھا اور پورٹریٹ کرتا. تو میں نے فیل ہوا کہ یار یہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. الٹیمیٹلی وہ ہمارے نزدیک ہے، میرے دوست نے تعارف کرایا کہ جی میرا دوست ہے، براڈ کاسٹر ہے پنجاب کا، فلاں 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 فلاں. تو اس نے کہا آؤ آ جاؤ میرے کمرے میں، آؤ چائے پلاتے ہیں. ہم ان کا نام ہے محسن علی، اللہ غری کی رحمت کرے. انہوں نے اس ملک کو بہت بہت بڑا ٹیلنٹ دیا. جاوید شیخ ان کی دریافت، اور بے شمار بڑے بڑے نام ہیں، یہ سارے ٹیلی ویژن پہ وہی لے کے آئے تھے. ان کے اندر جا کے بیٹھ کے چائے وائے پی رہے، گپے وپے ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا فلاں، باتیں ہو رہی ہیں، مختلف موضوعات. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار آپ یہ سارا کچھ تو ٹی وی تو وہاں سے آغاز ہوا، تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا جی میں نے کہا نہیں کسی کو، اور انہوں نے مجھے دیا نہیں. کہنے لگے اگر کوئی کہے تو کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میں کہا جی میں ایک تو ٹانگے کا پارٹ نہیں کروں گا کہ بی بی جی چوری صاحب آ گئے ہیں اور ختم. کوئی چیلنج میری زندگی میں آئے گا تو وہ کروں گا، اور اگر نہیں آئے گا تو نہیں بھی کروں گا. مجھے کوئی کرزما نہیں ہے، میں نے جو کر رہا ہوں میں اس میں بڑا مطمئن ہوں. انہوں نے کہا کوئی چیلنج آپ کو تو پھر آپ کیسا کریں گے؟ میں نے کہا محسن بھائی ایسا کروں گا کہ آپ یاد کریں گے. میرا یہ کانفیڈنس، میری یہ بات، یہی میری آڈیشن تھی. انہوں نے یہ ہاتھ ملایا مجھے، اوکے کل آ سکتے ہو؟ میں کہا جی آ جاؤں گا. کل 3 بجے، کل میں 3 بجے گیا ہوں. تو پوری اس دور کی، یہ میں 80s کی بات کر رہا ہوں، قریب جو تھے سٹارز تھے بہت بہت بڑے، سارے کے سارے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں گیا تو پہلے تو ان کو دیکھو کہ میرے لیے بھی وہ ایک کردار ہے، یہ شکیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ طلعت بیٹھے ہیں، یہ طاہرہ واسطی ہے، فلاں فلاں، سب کو میں دیکھ. اب میں گیا تو مجھے بھی کرسی مل گئی، بیٹھ گیا. اب ان کو ہوگا کہ محسن بھائی کے کوئی ملنے والا یہ ہے. اب بیٹھ گئے. اب ان کی ٹیبل پہ کتنا سارا ڈھیر لگا ہوا تھا سکرپٹس کا، 3 ایپیسوڈز کا. شاہین، ہسٹوریکل نسیم حجازی صاحب کا ایک ناول، اور میرے پاکستان ٹیلی ویژن پہ اس جیسا سیریل پھر نہ پی ٹی وی افورڈ کر سکا، نہ وہ دوبارہ بنا. بیٹھے بتایا انہوں نے کہ اب وہ سکرپٹ ناظم الدین ان کے ایک اسسٹنٹ تھے. اب وہ ابراڈ میں ایک بہت بڑے چینل میں ہوتا ہے وہ ان کے، اب وہ نام بولتے چلے جا رہے ہیں، فلاں 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 فلاں، ان کے رول. اب اتفاق یہ ہے کہ میں چونکہ میرا جو ایڈورٹائزنگ پبلسٹی کا دور تھا، اس میں ایک فلم ہمارے بنی تھی اسی ناول پہ، غرناطہ. میں نے وہ اس کی پبلسٹی کی تھی تو اس حوالے سے فلم، اور وہ ناول بھی میں نے پڑھا ہوا تھا. اب اس میں مختلف کریکٹر فلاں 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 دیے چلے جا رہے تھے. اب اس میں بالکل اس کے 2 رول رہ گئے، دونوں لیڈ رول تھے. ایک بدر بن مغیرہ اور دوسرا کنگ فرڈینینڈ. ملکہ تک بھی سلیکٹ ہو گئی، طاہرہ واسطی کہ یہ وہ ہے. اب سارا تو میں دل میں کہوں کہ یار میرا کون سا چیلنج ہے، یہ تو مجھے ہیرو کا رول میں کرنے میں ہوں نہیں ہوں، تو دوسرا تو یہ نہیں مجھے دے گا. انہوں نے ان سب کو کہا کہ جی یہ راشد محمود ہیں، میرے سیریل میں کنگ فرڈینینڈ کا رول یہ کریں گے. اس کا نیگیٹو مین رول تھا، 2 ہی رول تھے اس کی کہانی کے. جو بادشاہ تھا اسپینش، آج بھی وہ ہمراہ اور وہ سارا کچھ انہی کے قبضے میں تب سے جب سے چھنا ہوا. اب میرے اندر میں چکے پرفارمر تو تھا نا، میں نہ تو میرا اوور ایکسپریشن اور نہ یہ ہوا کہ یہ پر کیا، میں فلیٹ بالکل مزے سے بیٹھا رہا سکرپٹ میں. اور سب لوگوں کی مجھے وہ پہلا جسچر ہے، ایک کسی نے یوں میری طرف دوسرے ہیں، کسی نے یوں، سب کے بڑے سب لوگوں کے ریئیکشن آج تک میری میموری میں فائل میں وہ موجود ہے سارے کے سارے. اوکے انہوں نے کہا جی کل 3 بجے ریہرسل ہے. 3 سکرپٹ مجھے، اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ فیل دل میں کر رہے یا کوئی پرچی مافیا اسلام آباد سے پرچی لے کے آیا کوئی یہ کہہ رہا تھا یار یہ موشنلی پاگل تو نہیں ہو گئے. مختلف طرح کے ریئیکشن تھے کیونکہ دے آر آل سٹار اپنے اس وقت کے، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں تھا. الٹیمیٹلی کل اگلے دن گئے ریہرسل پہ. انور اقبال ایک اللہ گری کی رحمت کرے بہت اچھے آرٹسٹ اور بہت اچھے دوست ہیں. طاہرہ واسطی بیٹھے، ان کے برابر میں وہ بیٹھے.
میں جب آیا ہوں نا تو میں نے آ کے دیکھا سب کرسیاں بیٹھی اور میں ان کے پاس انور میں کہ جی ایکسکیوز بھی تو سب نے میری طرف دیکھو یہ تو سخت سا بندہ تو کہ جی میں کہ آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں اور آپ اس کرسی پہ چلے جائیں کیونکہ میں یہاں بیٹھوں گا ملکہ یہ ہے اور میں بادشاہ ہوں تو میری ان کی کنورسیشن زیادہ بیٹر ہم نے بولنا ہے تو میں ان کے نزدیک بیٹھوں گا. سب نے ایک دو کہا کون ہے محسن علی صاحب کو مجھے ایک ہلکی سی ایک اسمائل اندر ہی سے ان کی دکھی. کانفیڈنس آپ کا جو ہوتا ہے نا وہی اصل سب سے بڑی چیز ہے. میں نے وہ جو اسکرپٹ ہے رات کو جا کے پڑھا اور اس میں جو لوگوں نے بولنا تھا مجھے وہ میری یادداشت عالم پیری میں بھی بہت اچھی ہے. وہ میرے لوگوں اس سے بھی مجھ سے چڑھتے یار تینوں ایک منٹ جی یاد ہو جاتا تو چل رہا تو سانو پہلے یاد تو کر لے. اب جو لوگوں نے بولنا تھا اس سین میں جو میرے اور اس کے ملکہ کے ہمارے ریلیٹڈ اس میں کون کیا بولنا مجھے وہ بھی سب یاد ہو گیا ہوا تھا. سکرپٹ ریہرسل شروع ہوئی ہے. بادشاہ کا سین ہے اس کے محل کا اور ان کا سین یہ تھا جو اس میں سیریل میں کہ ایک ان کے اینیورسری ہے اور پورے ہمارے دین شہر اور سارے جو دنیا ہر ایکٹر جو بیٹھا ہوا بادشاہ اور ملکہ وہ بیٹھے اور ان کی گفتگو ہے ڈاک 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 بولتے بولتے وہ جو ان بٹوین والے جو ان میں سے فمبل کرے کہ یار یہ ہے کون ابھی یہ تو بول رہا سچ مچ اس طرح کا ہوا بیٹا. اور پھر وہ جو میری شناخت ہے وہی سیریل بنا. پہلا وہی تھا وہ بھی میرے اللہ نے مجھے دیا میں نے نہیں مانگا تھا. اس کے بعد آج تک میں نے جو کچھ کیا وہ سب اس نیشن کے علم میں ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ اس سیگمنٹ کو ہم اگلی بار میں رکھتے ہیں. باقی اب اس کے بعد کا کیا آج کافی وائڈ اینگل تھوڑی سی بات ہوگی تو ویئرز میں بھی تو یہاں جو کام کر رہا ہوں یہاں بھی میرا ایک لفافہ جو مجھے ملتا ہے میری زندگی کی سر تو میرے جتنے میرے ایپیسوڈ بڑھیں گے میرے لفافے اتنے زیادہ ہوں گے. تو میرے لیے دعا کیجیے گا. آپ کو میں بور نہیں ہونے دوں گا. میں سارے فیکٹس جو ہے زندگی کے وہ بتاؤں گا. تو میرے اس رزق روزی میں اگر میں جلدی سے ختم کر دوں گا تو میرے اللہ نے کہا کہ تو جائز باتیں سنا رہا ہے اس میں کوئی گمکس یا انڈیو تو میں کر نہیں رہا. اصل میں میری ایک قباحت یہ ہے کہ مجھے میں جو جتنے بھی میرے رول کیے ہیں نا جو میں نے کیا جس دن میری اس کی آخری ریکارڈنگ ہوتی ہے نا آخری شاٹ ہوتا ہے میں اپنی اس فائل سے اس کو ڈیلیٹ کر مجھے خود نہیں یاد ہوتا میں نے کیا کیا. مجھے بے شمار جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ جی وہ کچھ سنا دیں مجھے یہ پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا. اب اگر میں یہ سارا کچھ اپنے ساتھ ساتھ لیے پھروں گا تو پھر میں اگلا کام کیسے کروں گا. جو ہو گیا جو گزر گیا لمحہ موجود جو ہے وہ میری فائل کھلی رہتی ہے. باقی جو میں کر چکا وہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. وہ آپ میرے ویئرز کے میموریز میں ہے تو میں اس کو کائے کے لیے اپنا برڈن اور بوجھ اٹھائے پھروں. تو سو اس طرح کی ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنے کچھ کردار جو میں نے زندگی میں ٹی وی پہ کیے ہوئے آپ کو بھی یاد ہے. اس میں ایک میرا بہت مشہور تھا ڈرامہ تھا اس کا پی ٹی وی پہ ہی تھا رؤف خالد صاحب کا تھا. ایک تو تھا انگار وادی میں اس میں بھی تھا. دوسرا تھا لاگ. اس میں میرا ایک بڑا بہت لوگوں کو رول اچھا لگا اور اس میں کچھ میں قصے بھی سناؤں گا کہ اس پہ کمنٹ سڑک پہ مجھے خواتین نے کیا دیے. تو اس میں آپا اظہر آفتاب نادیہ خان تھی وہ جو میرے پیرلل اس کی. تو اس میں اس کو میں کہا کرتا تھا ادھر جب آ گئے اس میں کشمیر وشمیر تو میں اس میں ایک میرا جملہ تھا وہ لوگ دہراتے تھے مجھے دیکھ کے بھی اور اظہر آپ جو ہے وہ بھی کہتے کہ راشن بنو سڑک سے لوگ کی. اس میں ہوتا تھا اماں تیرے کشمیر میں ٹھنڈی بہت ہے یہ میں کہتا تھا تو اماں ان کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کچھ بے شمار اس طرح کے ایکسکلوسیو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ساری باتیں کریں گے. اوکے اللہ حافظ.